بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 منٹ کا راز، اس ذکر میں کیا طاقت ہے؟ عصر کی نماز کے بعد صرف 5 سے 7 منٹ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ خاص کلمات آپ کے گھر کی تنگی دور کر دے، بیماریوں سے راحت کا ذریعہ بن جائے اور دل کی بے چین سمندر کو سکون میں بدل دے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عصر کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے ایک ایسے مبارک ذکر کی جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے لیے خیر و برکت اور شفا کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اثر دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کچھ لمحے بیٹھ کر ایک چھوٹا سا عمل کیجیے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر پورے اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ عظیم و بحمدک ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان الفاظوں میں بہت بڑی روحانی طاقت ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ اور آخری میں کہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کے آخری میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنی رحمت سے بیماریوں میں شفا عطا فرمائے گا، گھر میں برکت نازل کرے گا، دل کے وسوسوں کو دور کرے گا اور رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے جڑا ہوا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی تو آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبداللہ مطلب بہت پریشان ہوئے اور فکر مند ہوئے۔ آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کی حفاظت و پرورش کا خاص خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے علاج کے لیے اس دور کے تمام ظاہری اسباب اختیار کیے، حکیموں سے مشورہ لیا، دوائیاں استعمال کی، مگر خاص فائدہ نظر نہیں آیا۔ دادا کا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ اسی دوران کسی نے مشورہ دیا کہ مکہ کے قریب ایک راہب رہتا ہے جو دوا کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے۔ امید کی ایک کرن لے کر وہ وہاں پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اس جگہ پہنچے تو دروازہ بند تھا، مگر اچانک اندر ہلچل ہوئی اور راہب خود باہر آ گیا، جیسے اسے پہلے سے احساس ہو کہ کوئی خاص شخص آنے والا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، وہ ٹھہر گئے، کچھ دیر غور سے دیکھا، پھر اپنی پرانی کتاب کی طرف گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نشانیوں کو پڑھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ملتا ہے، اللہ کے آخری نبی۔ اس نے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا، ان کی آنکھوں کا اصلی علاج تو انہی کے لعاب مبارک میں ہے۔ جب لعاب مبارک آنکھوں میں لگایا گیا تو اللہ کے حکم سے تکلیف میں بہتری کا ذکر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بڑی اہم سیکھ ملتی ہے۔ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ ظاہری اسباب اپنانا سنت ہے، مگر اثر اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو بچپن سے ہی اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی، شکر گزاری اور بہترین اخلاق کا نمونہ تھی۔ ام
مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا بھی وقت آتا تھا جب 2 دن تک گھر میں پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی شکوہ یا شکایت نہیں کی گئی۔ صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال تک خدمت کی، مگر کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا، نہ ڈانٹا نہ برا کہا، بلکہ ہمیشہ پیار اور رحمت سے پیش آئے۔ ایک بار عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کھجور کے پتوں کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، جس کی نشانیاں جسم مبارک پر پڑ گئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آرام فرمانے والوں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ بے شک یہ تھی ہمارے نبی کی سادگی، ان کا صبر اور ان کا بلند اخلاق۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اپنی زندگی میں اتنی سادگی، شکر گزاری، حسن اخلاق لا پائے ہیں؟ اس ذکر کی روحانی فضیلت۔ عصر کی نماز کے بعد کیے جانے والا یہ چھوٹا سا عمل دیکھنے میں آسان ہے، مگر اس کے روحانی اثر بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ جو شخص پابندی اور یقین کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے، اسے روحانی مضبوطی حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی کم ہوتی ہے اور انسان اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ ذکر گناہوں سے معافی کی امید پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ بار بار اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی فرق محسوس ہو سکتا ہے، محبت بڑھتی ہے، ناراضگیاں کم ہوتی ہیں اور دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ امید کی جاتی ہے جو شخص اسے پابندی سے پڑھے، اس کے کاروبار میں ترقی ہو، قرضہ ہلکا ہو، اولاد فرما بردار بنے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اثر، فضیلت اور نتیجہ سب کچھ صرف اللہ کی مشیت سے ہے۔ ذکر ہمارا کام ہے، قبول کرنا اور برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی پابندی نصیب فرمائے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، ہم اپنی دنیا کے لیے کتنے گھنٹے نکال لیتے ہیں؟ کاروبار کے لیے، موبائل کے لیے، لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے۔ اگر آج سے ہی آپ عصر کی نماز کے بعد صرف 7 منٹ اللہ کے نام کر دیں، صرف 7 منٹ تسبیح، استغفار اور دعا کے، تو کیا پتہ وہی 7 منٹ آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ کیا پتہ وہی 7 منٹ کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دے، کسی بند دروازے کو کھول دیں، کسی بیماری میں شفا کا ذریعہ بن جائے، کسی ٹوٹے رشتے کو جوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندوں کی چھوٹی سی کوشش کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ وہ نیت دیکھتا ہے، دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ آئیے ابھی اسی وقت دل سے دعا کریں، اے اللہ، جو بھی بندہ یقین اور اخلاق کے ساتھ ان مقدس کلمات کو پڑھے، تو اپنی رحمت سے اسے شفا عطا فرما، اس کے رزق میں ایسی برکت دے کہ تنگی دور ہو جائے، اس کے گھر کو امن، محبت اور خوشحالی کا گہراؤ بنا دے، اس کے دل سے ڈر اور وسوسے نکال دے، اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے، اور کامنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے اپنا پسندیدہ ایک نام ضرور لکھیے تاکہ ذکر کا سلسلہ جاری رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ایمان افروز ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔